نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں۔ اور عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، معزز خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے دن کی یہ تاریخ، یہ ڈیٹ 29 اور 30 دسمبر معظم پور آپ کا تھانہ کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ کے اندر کافی پہلے سے لے لی گئی تھی۔ آپ لوگوں نے محنت بھی بہت کی، اچھا خاصا اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے تعاون بھی کیا، سجاوٹ بھی اچھی کی، اور امید بھی یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ اجلاس کامیاب رہے گا، لیکن وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ قرآن کریم کی اس آیت پر ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے اور ایمان ہونا چاہیے کہ تم جو چاہو وہی پورا ہو، یہ ضروری نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ بچے شور کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو تھوڑا خاموش کرائیے، آج تو اتنا لوگ بھی نہیں ہیں، بچوں کی پر تھوڑا سا نگرانی کیجیے۔ تو جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جو انسان کے چاہنے پر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے، بیوی گھر پہ آتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، امید ہوتی ہے کہ ولادت ہوگی، شوہر بھی چاہتا ہے کہ بیٹا ہو، بیوی بھی چاہتی ہے کہ بیٹی ہو، بیٹا ہو، لیکن نہ شوہر کی چلتی نہ بیوی کی چلتی، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بیٹی ہو۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ہر چیز انسان کے بس میں ہوتی، انسان کے کنٹرول میں ہوتی، تو یقین مانیے دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم علاج کر لیتے،
خود انسان کے کنٹرول میں اگر سب کچھ ہوتا تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہوتا. اس دنیا میں بہت سے انسان بے اولاد ہیں. اس دنیا میں بہت سے انسان بیمار ہیں. اس دنیا میں بہت سے انسان اپنی موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑ رہے ہیں. کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے, کوئی اس سے بھی خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں دنیا کا نظام ہوتا اور یہ دنیا کا سسٹم انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا. یہ سب کا سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں ہے, اور جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم سپر پاور کہتے ہیں. جس کے ہاتھ میں ہے اسی کو ہم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں, ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہماری کوشش سے ہمیں وہی مل جائے جس کی ہم نے کوشش کی. ضروری نہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی وہ فوراً قبول ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 85 سال دعا مانگی, اللہ مجھے بیٹا دے, مجھے کوئی اولاد دے, لیکن 85 سال تک اللہ نے اولاد نہیں دی. بارش ہونا تھی, ہو گئی, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ کسی ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی منسٹر کے ہاتھ میں ہے, نہ کسی منتری کے ہاتھ میں. اگر ایسا ہوتا بھی تو ہم ضرور آپ کے اس علاقے کے ایم ایل اے سے گزارش کر دیتے کہ آج کے دن کی بارش روک لو. آپ کے علاقے کے ایم پی سے ہم گزارش کرتے کہ بھائی 2 گھنٹہ جلسہ ہو جانے دو, اس کے بعد میں پھر بارش برسوا دینا. چیف منسٹر سے گزارش کی جا سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ نے تعاون کیا, محنت کی, دوڑے, پنڈال لگایا, شامیانہ لگایا, مائک, سب کچھ انتظام کیا, لیکن بارش نے تھوڑا موسم خراب کر دی. موسم کی خرابی نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا, لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. مومن اللہ کے ہر کام کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے. کچھ ملحد قسم کے لوگ تھے, ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. اس میں ایک ملحد, اللہ کو نہ ماننے والا, کیا کہتا ہے کہ دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کیا کہا, دیکھیے اللہ بھی کتنا بڑا پاگل ہے. جو بڑا پھل ہے اس کو زمین کے اوپر لگاتا ہے, اور جو چھوٹا پھل ہے اس کو پیڑ کے اوپر لگاتا ہے. وہ آم کے پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا, سامنے اس کو تربوز دکھائی دے رہا تھا زمین پر. وہ کہہ رہا دیکھو اللہ کتنا پاگل ہے, تربوز بڑا ہے, اس کی حفاظت کرنا چاہیے تاکہ کوئی لے کے نہ بھاگے, اس کو اوپر لگانا چاہیے تھا. اس کو تو اس نے زمین پہ لگا دیا, اور آم اس کو زمین پہ لگانا چاہیے تھا, اس کو اوپر لگا دیا. ابھی لیٹا تھا, اتنا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہوا چلی اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پہ گرا. اس کی عقل ٹھکانے آ گئی, کہنے لگا نہیں نہیں اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا. آم گرا, ناک بچ گئی. اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک ہی ٹوٹ جاتی, میرا چہرہ بگڑ جاتا. فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی, اور اس نے کہا نہیں اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا. نہیں ٹھیک کیا. کم سے کم وہ ملحد تھا, کافر تھا. ایک آم کے ٹوٹ کر گرنے سے اس کی عقل تو ٹھکانے آ گئی, لیکن ہم مسلمان ہو کر ہماری عقلیں ٹھکانے نہیں آ رہی. سنا ہوگا آپ نے وہ قصہ کہ ایک بادشاہ ایپل کاٹ رہا تھا, سیب کاٹ رہا تھا, اور چھری چلا رہا تھا جلدی جلدی سیب کو کاٹ کے کھانے میں. اچانک اس کی چھری اس کی انگلی پر چل گئی, اور کہتا اوہ
بلڈ آ گیا، خون۔ اس کے وزیر نے کہا اوہ یہ کیا ہوا، جلدی سے اس کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد صاف کرنے کے بعد کہا کوئی بات نہیں بادشاہ صاحب، کوئی بات نہیں، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بھلائی رہی ہو۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کمینے، میری تو انگلی کٹی ہے اور یہ کہہ رہا اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، نہیں اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ اس وقت تو وہ غصہ پی گیا، اس وقت تو وہ غصہ کنٹرول کر گیا، لیکن بادشاہ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اپنے وزیر کو ساتھ میں لے گیا، چلو چلتے ہیں۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد دسترخوان لگایا، وہاں سے جو کھانا لائے تھے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے لگے دونوں، بادشاہ اور وزیر۔ بادشاہ نے کہا کنویں سے پانی کھینچو وزیر، چلو پانی پیتے ہیں۔ جیسی وزیر نے بالٹی ڈول کنویں میں ڈالا اور دیکھنے لگا کنواں کتنا گہرا ہے، بادشاہ نے پیچھے سے دھکا دے دیا وزیر کو، ایک لات ماری، وزیر کنویں میں گرا۔ جب وزیر کنویں میں گرا تو بادشاہ نے کہا کہو وزیر اب کیا کہتے ہو، جب میری انگلی کٹی تھی تب تو کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے، اب بول، میں نے لات ماری گرے کنویں میں، اب بول اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میرا ایمان تو اللہ کے اوپر ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہی کرتا ہے، اچھا ہوا کہ کنویں میں زیادہ پانی نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کمینہ میں تو سوچ رہا تھا کہے گا بچا لو بھائی نکال لو، لیکن یہ کہہ رہا اس میں بھی کوئی اللہ کی خوبی ہوگی، بھلائی ہوگی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، حق تب مر اسی میں، اللہ جو کرتا اچھا کرتا ہے تب مر اسی میں، وقت اس کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ گھوڑا دوڑایا اور شکار کے لیے نکل گیا، لیکن بادشاہ کو راستہ نہیں معلوم تھا، وہ وزیر ہی بتاتا تھا، اور بادشاہ راستہ بھٹک کر دوسرے شہر میں گھس گیا۔ وہاں کچھ لوگ کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہے تھے کہ جس کو پکڑ کر کسی مندر پر دیوی یا دیوتا کے نام پر اس کی بلی دے دی جائے، قربان کر دیا جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک کہ ہم کسی کی بلی نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، یہی تھا انجان آیا یہ کون آ رہا، پکڑو گھوڑے پہ دوڑا، اسی کو پکڑ لیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے ارے کہاں لے جا رہے ہو، کہا بلی دینے کے لیے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں میں کون ہوں، کہا کون ہے، کہا فلاں فلاں شہر کا میں بادشاہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پکڑا تھا تب تو ہمارے بھگوان اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، بادشاہ کی بلی دی، چلو۔ وہ دیوی اور دیوتا کے مندر پر لے گئے، وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہوا تھا، کہا دیکھو اس کی بلی، پنڈت کو چیک کرانا پڑتا تھا کہ دیکھو اس کی بلی صحیح ہے کہ نہیں، بادشاہ یہ بادشاہ ہے فلاں کا، پنڈت کہتا بہت اچھا آدمی لے کے آئے ہو، اوپر سے نیچے تک دیکھا بہت اچھا، لیکن چیک کرنے لگا، پیر صحیح ہے، گھٹنا صحیح ہے، پیر چہرہ صحیح، ہاتھ صحیح، ہاتھ دکھاؤ، ارے تیری تو انگلی کٹی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، کہا انگلی کٹی تھی، یہ تو عیب دار آدمی ہے بھائی، ہماری دیوی کو ہمارے دیوتا کو کسی عیب دار آدمی کی بلی منظور نہیں ہے، فریش مال چاہیے، جس کا بالکل سب کچھ ٹھیک ہو اس کی بلی نہیں لیں گے، سویکار نہیں ہوگی، چل بھاگ۔ اب اس کو یقین آیا اوف وہ میری انگلی کٹی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو آج میری بلی چڑھ گئی ہوتی۔ وہ بھاگتا ہوا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کنویں کے پاس آیا اور اپنے وزیر کو کنویں سے نکالا، گلے لگایا کہ وزیر تو نے سچ کہا تھا یار، کہا کیا ہوا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، کہا تو میں چھوڑ دیا، کہا انگلی اگر نہ کٹی ہوتی تو آج میں کٹ گیا ہوتا۔ کہا اچھا ایک بات بتا یار، میرے ساتھ تو اللہ نے یہ اچھا کیا کہ انگلی کٹی تھی اس لیے میں بچ گیا، لیکن تجھے جب میں نے کنویں میں پھینکا تو نے کہا اللہ جو کرتا اچھا کرتا، میرے ساتھ بھی کوئی اچھائی ہوئی تو تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا؟ اس نے کہا اے بادشاہ ہم تم دونوں گھوم رہے تھے، اور اگر تو نے لات مار کے ہمیں کنویں میں نہ پھینکا ہوتا تو ہم دونوں پکڑے جاتے، تو چھوٹ جاتا کیونکہ تیری انگلی کٹی تھی، میں تو کہیں سے نہیں کٹاتا، فریش تو میں ہی تھا، تو بچ جاتا لیکن میری بلی چڑھ گئی ہوتی، اس لیے تو نے مجھے جو کنویں میں پھینکا میرے ساتھ یہ اچھا ہوا، نہ کنویں میں گرا ہوتا
اگر کنویں میں نہ گرا ہوتا تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑتا، میری بلی چڑھ گئی ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ کیا اچھا ہوا، اس کی انگلی کٹی اس لیے بچ گیا، اور اس وزیر کے ساتھ کیا اچھا ہوا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیا، نہیں تو وہ بھی جاتا۔ تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مصلحت ہے، بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ نے بارش کیوں برسائی، ہم جائیں گے اس سے حساب کتاب لینے کے لیے؟ دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اللہ سے حساب و کتاب لے سکے؟ دنیا میں کوئی پاور ہے جو اللہ رب العالمین سے حساب و کتاب؟ اللہ تو نے بارش کیوں برسائی؟ اللہ میرا بیٹا بیٹا بیٹا، بیٹی مانگ رہا ہوں پھر بھی بیٹا، اللہ بیٹی 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 پھر بیٹی، میں بیٹا مانگ رہا ہوں 4 بیٹی 1 بیٹا۔ اللہ سے کوئی حساب نہیں مانگ سکتے ہو، وہ چاہے تو بیٹا دے، وہ چاہے تو بیٹی دے، وہ چاہے تو بیٹے ہی بیٹے دے، وہ چاہے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، وہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے، اور وہ چاہے تو کچھ نہ دے، وہ چاہے تو ہلکی ہلکی بارش کرے، وہ چاہے تو موسلا دھار بارش کرے، وہ چاہے تو آپ کے گاؤں کو اتنی بارش کر دے کہ ندی اور دریاؤں کا پانی لیبل و خطرے کے نشان سے پار ہو کر آپ کے پورے گاؤں کو ڈبو دے، اور ہم سب ڈوب کر بہہ بھی جائیں، تب بھی اللہ سے حساب نہیں لیا جا سکتا کہ تو نے ہمارے گاؤں کو کیوں ڈبو دیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات حساب لینے کے لیے ہے، حساب دینے کے لیے۔ بارش کیوں ہوئی ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا جائزہ لے رہا ہو۔ دیکھیں اس بارش کے اندر کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ صحابہ کرام نے تو اپنی قربانیاں میدان جنگ میں دے دیں، دیکھیں یہ لوگ بارش کے چند قطرے ان کے جسموں پر پڑتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھاگ جائیں اور قرآن و حدیث کی باتیں بھی نہ سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی امتحان اور آزمائش بھی تو لے سکتا ہے وہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی ہو، اسی میں ہماری خیر ہو، اسی میں ہماری بھلائی ہو۔ ہمارے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو مار سکتے ہیں نہ ہم کسی کو جلا سکتے ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہو مولانا صاحب، معظم پور والوں کا حال نہیں معلوم ہے، روزانہ مارتے ہیں۔ نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، مارنے والا اللہ اور جلانے والا بھی اللہ۔ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، بہانہ ہے کہ فلاں نے مار دیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مارنا چاہیے کہ نہیں مارنا چاہیے، وہ پرانی تقریریں اٹھا کر دیکھ لو اور سن لو، لیکن موت کا وقت اس کا آ چکا تھا۔ سن 1951 کا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ گورکھپور میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے اور چھوٹی لائن گونڈا تک جاتی ہے، گورکھپور سے گونڈا، گونڈا سے گورکھپور، چھوٹی لائن۔ گورکھپور سے ایک ٹرین چل رہی ہے اور اس کو بڑھنی کراس کر کے، تلسی پور کراس کر کے بلرام پور اسٹیشن پر رکنا ہے۔ راپتی ندی کو کراس کر چکی ہے۔ ٹرین کا ڈرائیور مسلمان ہے، غالباً اس کا نام مشتاق ہے۔ سن 1951 کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ راپتی ندی کو کراس کرنے کے بعد کوئلے والا انجن ہوتا تھا اس زمانے میں، گاڑی چل رہی ہے، ٹرین چل رہی ہے، لیکن اس طرف سے ایک لڑکی بھاگتے ہوئے آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹری کے، ٹرین کے سامنے آ کر خودکشی کرنا چاہتی ہے، مرنا چاہتی ہے۔ ٹرین کے ڈرائیور نے اپنی طاقت کے مطابق بریک لگانا شروع کیے اور اس نے بریک لگائے، ہیوی بریک لگائے، پھر بھی بریک لگاتے لگاتے اتنی ہیوی بریک نہیں لگا سکتا تھا کہ ٹرین پٹری کے نیچے سے اتر جائے۔ بریک لگایا، ہیوی بریک لگائے، لیکن ٹرین رکتی ہے جہاں رکتی ہے اس کے اور جو لڑکی لیٹی ہوئی تھی ٹرین کی پٹری کے نیچے، اس کے بیچ ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ایک بالشت اور اگر ٹرین آگے بڑھ جاتی تو لڑکی مر جاتی۔ ٹرین کا ڈرائیور جلدی سے انجن سے اترتا ہے، سواری بھی اترتی ہے، چلو لڑکی کو بچ گئی، اس کو نکالیں، لیکن ٹرین کا ڈرائیور جب نیچے اترتا ہے، پٹری کے قریب جاتا ہے،
لڑکی کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی مری ہوئی ہے۔ ٹرین چڑھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ٹرین کے چڑھ جانے کے خوف سے پہلے ہی، ٹرین کے چڑھنے کے سے پہلے ہی حرکت قلب اس کی بند ہو چکی ہے، اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی ہیں۔ ٹرین کے ڈرائیور سے میڈیا والے انٹرویو لیتے ہیں، اس زمانے کی جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا، اخبار والی، اس نے کہا کہ میری سروس اس ٹرین کی لائن میں 20 سال ہو چکی ہے، میں 20 سال سے سروس کر رہا ہوں اس ٹرین کے اندر، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے ہیوی بریک لگائے ہیں، آج تک ایسا ہیوی بریک میں نے نہیں لگایا، میں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ میں بریک لگانے میں کامیاب بھی ہو گیا، اس لڑکی پر ٹرین نہ چڑھے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی ٹرین ڈرائیور نہیں ہے، بلکہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ جب اس لڑکی کو موت کے گھاٹ اتارنا ہی تھا، وہ ٹرین سے مرنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو ٹرین سے کٹنے سے بچا کر اس کو ہارٹ اٹیک سے مار ڈالا، اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کسی کو مارنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں مار رہے ہیں، اس کا وقت آ گیا ہے، آپ کسی کو بچانا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر لاکھ کوششیں کرنے کے بعد بھی، بچانے کے بعد بھی، وینٹیلیٹر پر رکھنے کے بعد بھی، آکسیجن دینے کے بعد بھی کسی کی جان نہیں بچا پاتا ہے، کیونکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ یہ نظام ہمارا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر دنیا میں ہمارے ہاتھ میں اس کا نظام ہوتا تو میرے بھائیو، دنیا میں پھر کسی آدمی کو موت نہیں آتی، پھر اٹل بہاری جی نہیں مرتے، اندرا گاندھی نہیں مرتی، راجیو گاندھی نہیں مرتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، شاہ فہد نہیں مرتے۔ میرے بھائیوں، موت و زندگی کا نظام یا پوری زندگی کا سسٹم ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ایمان اپنا مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان، ما تشاؤون الا یشاء اللہ، ضروری نہیں تم جو چاہو وہ پورا ہو، تمہارا کام صرف محنت کرنا ہے، تمہارا کام صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں، ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھی وہ سارہ اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے، ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا، بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح، میری جان اسی دھرم پر، اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی، کیا ہے چچا، میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے،
مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے، قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پر ڈے، صبح 9 بجے آؤں گا، شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا، یہ دیوار کھڑی کروں گا، اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے۔ مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ڈن، 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے، آپ کل سے آ جائیے۔ ہمارا معاہدہ ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اقرار ہو گیا، ہم نے بھی اقرار کر لیا۔ یہ ہے معاہدہ، عہد و پیمان۔ تم 10 دن کام کرو، ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے۔ میں نے اقرار کر لیا، انہوں نے طے کر لیا۔ ہم کل نہیں پہنچے، پرسوں نہیں پہنچے، تیسرے دن نہیں گئے، 10 دن تک نہیں گئے، اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے، 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے۔ ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیت پاگل ہے؟ کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیت صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اب جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے۔ سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا، آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا، نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا، لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا، یہ تو کہا تھا کہ کروں گا۔ جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجئے، صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجئے۔ تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے، یعنی مومن بن جاتا ہے، تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے۔ معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو، طے ہو چکا ہے۔ کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی، تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے، تم زکوٰۃ دو گے اپنے مال کی پوری، اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے،
غریبوں کی مدد کرو گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو گے، یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا، تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے، تمہیں عہد کر لیا ہے، میرے بندو جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ ہم نے وعدہ تو کر لیا، اقرار تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا، لیکن اس کے بعد ہم نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ غریبوں پر ہمدردی، نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک، نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، نہ یتیموں کے اوپر میرے بھائیوں شفقت و پیار و محبت کا ہاتھ۔ ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا، اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے، تو نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا، یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اللہ میں نے پڑھا تھا، اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا، تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے، مشکل ہے، اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے؟ چھوڑیے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے ہو کیسے اٹھیں گے، اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں، وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر اور بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکوٰۃ بھی دے لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو اور دنیا بھی چلا لیتے ہو، یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں؟ کہا 2 جلاد کو بلاؤ۔ 2 جلاد آ گئے، کہا تلوار نکالو۔ جلادوں نے تلوار نکالی۔ بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا 1 پیالہ پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ اس فقیر سے کہا پانی پکڑ۔ اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو، اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے، پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو۔ اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے 1 بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا۔ فقیر کہتا کم بخت میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تم مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔
لیکن بادشاہ کا حکم، جلاد نے کہا چل. اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے. ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے. پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا آئے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا. فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی. کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں. آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے. میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے، اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں. اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف، عذاب قبر کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ایک نوجوان جب یہ تصور کر لے کہ ہم شراب کی بوتل پی رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، ہم جو جوا کھیل رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، کلیا چکی سڑکوں پر بکنے والی لاٹری اس کی پرچیاں خرید رہے ہیں اس کا عذاب کتنا ہے، اگر یہ تصور وہ اپنے دماغ میں کر لے کہ اس کا حساب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا تو میرے بھائیوں پھر اس کا دماغ کبھی ان چیزوں کے اندر نہیں لگے گا. آج ہم اس لیے دور ہیں ان تمام چیزوں سے کیونکہ جہنم کا خوف اور عذاب قبر کا ڈر نہیں ہے ہمیں اور ہمارے اور آپ کے اندر. اس لیے تصور کیجئے کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا. پانی دیکھ رہا گر نہ جائے. اب وہ کہہ رہا بتاؤ کیسا لگا شہر؟ کہ تیرا برا ہو، تو نے شہر دیکھنے کے لائق ہی کہاں چھوڑا ہم کو. جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے، اس کو اچھی لگے گی. یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو. یہ بہت دنوں سے اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے. نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک. وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے. لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس. ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے. اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے. یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اے نوجوانوں یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے، یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے. اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرۃ مقبلتن. لوگو یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے. آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے. یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے. دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو. والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو. 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے. دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال. تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے. دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے. والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں. کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا
अपना दुनिया, ओ लोगों आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद नहीं। लोगों आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे नहीं। लोगों आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की नहीं। ये वो दुनिया है, वो दुनिया जिसका तुम बेटा बनना चाहे तो ये बाप तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन आखिरत ऐसा बाप है तुम्हारा जो तुम्हें हर हाल में लेकर रहेगा। लेकिन वहां आमाल चलेंगे, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि तुम ओरिजिनल में किसके बेटे थे। यही बात तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, आए मेरी बेटी फातिमा दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले। या फातिमता बिन्त मोहम्मद सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आए मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, दुनिया में जो फरमाइश करना चाहे मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन आखिरत में मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। वला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। यही तो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने अमाल का जखीरा लेकर मेरे पास आना, वरना कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत का दिन होगा यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ को देखकर भागेगा, व अबीही, और अपने बाप को देखकर भागेगा, व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा, अपनी औलाद को देखकर भागेगा। एक एक नक्शा देखो। दुनिया में अगर आपके भाई को कोई भाई मार दे तो आप अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देते हो कि कमीने तूने मेरे भाई का मर्डर कैसे किया। कयामत का दिन होगा, वहां भाई भाई के लिए कुछ नहीं सोचेगा, सोचेगा ये मेरा भाई कहीं मेरे सामने ना आ जाए और कहीं मुझसे एक दो नेकी न मांग बैठे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, कहीं मुझसे मेरा ये भाई एक नेकी का सवाल न कर बैठे, इसलिए भाई से भाई भागेगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही, वो माँ जिसकी तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं करते हो, थोड़ी सी खांसती है तो आपको नींद नहीं आती है और आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज कराने के लिए फौरन दौड़ पड़ते हो। मेरे भाइयों, कयामत के दिन आप अपनी माँ को देख कर भागेंगे कि मुझसे मेरी माँ एक नेकी न मांग बैठे। वो अभी, और अपने बाप को देखकर भागोगे कि मुझसे ये मेरा बाप कहीं एक नेकी न मांग बैठे, एक नेकी कहीं मुझसे न मांग बैठे। वह साहिबती वो बनी, और आपकी वो बीवी की एक रात भी जिसको आप अपने से जुदा करना गवारा नहीं समझते, और वो बीवी जिसकी तरफ आप इतने इन्हिमात और इतने मशगूल रहते हैं कि आपकी बीवी को कोई दूसरा देखे तो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो कि ये बीवी हमारे सामने होगी कयामत के दिन, लेकिन देखने की जुर्रत ना होगी, बल्कि आदमी अपनी बीवी को देखकर भागेगा कहीं मुझसे मेरी बीवी एक नेकी न मांग बैठे। वो बनी, वो औलाद की रात में हल्का सा बुखार आ जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, रात में डॉक्टरों के घरों के दरवाजों को नॉक करते हो, दस्तक देते हो। मेरे भाइयों, आप बच्चे की हल्का सा फीवर, उसका हल्का सा बुखार, हल्का सा टेम्परेचर आपकी रातों की नींद उड़ा देता है। कयामत के दिन अपनी औलाद को देखकर भागोगे। ये मंजर को आप अपने सामने रखिए। उस बादशाह ने फकीर से यही तो कहा था कि जब तुम हमारे दो जल्लादों की तलवार की वजह से जब तुम हमारे शहर का मुआयना नहीं कर सके कि क्या है, इसी तरह मुझे मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या है। अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर हमारे दिमाग में हर वक्त रहता है। अल्लाह के दिमाग अज़ाब का तसव्वुर रहना चाहिए हर वक्त। आज मौलवी जर्जीज को भीगी हुई कुर्सी पर बैठना गवारा नहीं रहा, अपने हाथ से आज कुर्सी साफ करना पड़ रही है। ये चीज हमें क्या बता रही है कि इंसान को हर चीज के साथ समझौता करना चाहिए, हर चीज को अपने अंदर एडजस्ट करना चाहिए। मैंने अपने सभापति साहब जो है मौलाना मज़ाहिर साहब, उनके कान में ही कह दिया था कि आज मैं खड़े ही होकर बोलूंगा। मेरे भाइयों, हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए कि एक छोटी सी थोड़ी सी
کرسی کا بھیگا پنجر جی صاحب کو گوارا نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جانسوس تپش کیسی ہوگی, اللہ کا عذاب کیسا ہوگا. یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاۃ ننگے پیر ہوں گے, عراۃ بالکل ننگے جسم ہوں گے, ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. غرلا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے, سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے. میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا, سب غیر مختون ہوں گے, بغیر ختنے کے ہوں گے, اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا. اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے, کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہیں. بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں, میلہ لگتا ہے, اور جب تک جرجیت صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے ہیں لوگ, بہار اور ہر جگہ. آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے. اور ان لڑکیوں کے پیچھے لڑکے, ارے جس جگہ چوڑی کی اور اس کی دکان ہے وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جو خالص لیڈیز سامان بک رہا ہے, زیور بک رہے ہیں, چوڑی بک رہی ہے, جہاں جینٹس کا ایک سامان نہیں وہاں تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ الفاظ کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہیں. اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہوں. یہ حال ہو جاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا الفاظ سخت ضرور ہیں, کڑوے ضرور ہیں لیکن سچ ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا. اے اللہ کے نبی کیا اس میدان محشر میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی؟ قال نعم. نبی اکرم کا جواب سنو, ہاں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی, مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی. امام کائنات نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ینظر بعضهم الی بعض. اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی میدان محشر میں؟ کیا مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ اللہ کے نبی اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ, نہ مردوں کا پردہ عورتوں سے ہوگا نہ عورتوں کا پردہ مردوں سے. مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ, مرد بھی ننگے عورتیں بھی ننگی ہوں گی, مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی. حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے, تب تو لیڈیز مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. یہاں اگر کوئی لڑکی پہ لڑکا نظر نہ ڈالے نہ دیکھے تو وہ کہتی ہے میرے میک اپ میں کمی تو نہیں ہے, میرا ڈریس تو صحیح ہے کہ نہیں, پھر لڑکا دیکھ کیوں نہیں رہا ہے؟ یہاں یہ حال ہے. اور وہاں کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اتنی پرواہ کس کو ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر شہوت کی نظر ڈال سکے, گندی نظر ڈال سکے, غلط نظر سے دیکھ سکے. معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر انسان کو سورج کی گرمی اور اس گرمی سے نکلنے والے پسینے سے بچنے کی فکر ہوگی. میدان محشر میں وہ سورج جو سوا نیزے کے فاصلے پر 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی سے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں میں ٹخنوں کے برابر, پنڈلی کے برابر
برابر, گھٹنے کے برابر, ران کے برابر, کمر کے برابر اور گلے تک ڈوب رہے ہوں گے. ہر انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں, کوئی کسی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی جرات نہیں کرے گا. یہ چیز ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ وہ بادشاہ نے جو کہا تھا وہ اس کے سامنے یہی سب تو ہے, یہی سب تو تھا. اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر 63 سال, 63 سال, اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی ہے کہ داڑھی کے بال سفید ہو جائیں؟ آج کل تو 40 سال کی عمر میں, اب 30 سال کی عمر میں سفید ہونے لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں کیمیکل والا, جو شیمپو لگا رہے ہیں وہ ہے, اور جو تیل جو بھی آئل ہم سر میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے آج ان کیمیکل, ورنہ 60 سال کی عمر تک بال کہاں سفید ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا آپ کے بال عمر سے پہلے سفید کیسے ہو گئے ہیں, آپ کے اوپر بڑھاپا کیسے نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب یہ نہیں دیا تھا کہ میری 4 بیٹی ہے, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ, مجھے ان کی شادی کرنا ہے, ان کا گھر بسانا ہے, ان کے لیے لڑکے دیکھنا ہے. یہ جواب نہیں دیا تھا کہ مجھے بیٹیوں کی ٹینشن ہے, مجھے بیٹوں کی ٹینشن ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجھ پر جو بڑھاپا ٹائم سے پہلے جو تم دیکھ رہے ہو, بیفور ٹائم جو بڑھاپا میرے اندر دیکھ رہے ہو, جو اولڈنس میرے اندر دیکھ رہے ہو, یہ بیفور ٹائم اولڈنس جو میرے جسم پر, میرے شریر پر تمہیں شو ہو رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے, مجھے سورہ نبا نے, سورہ حاقہ نے, سورہ قیامہ نے, سورہ دہر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. ان سورتوں میں قیامت کا جو ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے, اس ہولناک منظر نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے. مجھے ہر وقت اللہ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہوتی ہے. وہ چیز ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے ایک آدمی سگریٹ کو اپنے منہ پہ رکھ لیتا ہے, کیسے ایک آدمی شراب کی بوتل اٹھا کر پی لیتا ہے, کیسے ایک آدمی اذان ہو رہی ہے اور کیرم بورڈ کھیلنا گوارا کر لیتا ہے, کیسے ایک شخص, میرے بھائیوں, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا اور یہاں اذان ہو رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, سوچ رہا کہ نماز بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ میچ 5 اوور ختم ہو گئے تب تک تو, اور ہمیں نماز پڑھنے چلا گیا تو میچ کا مزہ نہیں لے پاؤں گا. جبکہ جماعت پڑھ کے بھی آ سکتا ہے, نہیں صاحب میچ ختم ہو جائے گا, ارے لوگ بتا دیں گے کون جیتا, ارے لوگ بتا تو دیں گے, لیکن ایک ایک بال کا جو ٹیسٹ, جو مزہ آ رہا ہے وہ ہم پھر نہیں لے پائیں گے. اس چکر میں وہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور میچ دیکھ لیتا ہے. یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ میں نے کل اورنگ آباد کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اس لیے اس واقعے کو یہاں بیان کر دیتا ہوں, کل انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے رہیں. سنیے قرآن کریم نے کیا کہا ہے, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میں جانتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے, میں جانتا ہوں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں میں ایمان ہے, اس لیے وہ بارش کے ان قطرات میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ کی قسم اوپر سے ٹپکنے والے پانی کی قطرے اور بوندیں میرے اوپر بھی گر رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہیں تو مجھے سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنیے, نماز چھوڑنا ایک الگ چیز ہوتی ہے, سن لیجئے, اور نماز سے اعراض کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, مرد بھی سنیں عورتیں بھی سنیں, اور بہت آسان اردو اور ہندی میں, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا, جو میرے ذکر سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ چلیے پہلے بتا, جو میرے ذکر سے, نہیں نماز سے منہ پھیرے گا, منہ موڑے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم اس کے لیے روزی تنگ کر دیں گے. روزی بند کر دیں گے نہیں کہا اللہ نے, روزی تنگ کر دیں گے, یعنی پیسہ تو بہت آئے گا اس کے پاس لیکن رکے گا نہیں. آپ لوگوں کے موبائل میں اس کی آواز نہ چلی جائے, اس کو کٹ کر دینا.
ورنہ لوگ کہیں گے مولانا جرجیس جنگلوں میں بھی تقریر کرتے ہیں اور ایمان تازہ ہو جائے گا لوگوں کا. تو تھوڑا سا اس آواز کی کٹنگ کر دیجیے گا, وہ ان کا کام ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, منہ موڑے گا, ہم اس کی روزی بند کر دیں گے. بند نہیں, تنگ کر دیں گے, ٹائٹ. اس کی روزی کو ہم تنگ کر دیں گے. تنگ کرنے کا مطلب ہوتا ہے پیسہ بہت آئے گا لیکن رکے گا نہیں. 50,000 روپے ایک دن میں ہماری آمدنی ہو گئی, لیکن شام تک کبھی بیوی بیمار, کبھی بچہ بیمار, کبھی باپ بیمار, سب ختم. 5,000 قرض اور لے لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا بہت سے؟ ہمارے اور آپ کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب, مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں, مولانا صاحب کیا برکت نہیں ہو رہی ہے؟ کیسی برکت؟ ارے پیسہ تو بہت آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے. تو وہ مولوی کیا کر لے گا؟ اگر مولوی کے پاس پیسے کو روکنے کی طاقت ہوتی تو بیچارہ 5,000 روپے میں وہ کیوں نماز پڑھاتا؟ اللہ نے بتایا تم جب میری ذکر میری نماز سے منہ موڑو گے ہم تمہاری روزی تنگ کر دیں گے. تم نماز 5 وقت کی پڑھنا شروع کر دو اور پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو. اذان کے وقت تمہیں کام کی فکر نہیں, نماز کی فکر ہونی چاہیے, جماعت کی فکر ہونی چاہیے. پھر دیکھو تمہاری روزی میں کیسے برکت ہوتی ہے. 50,000 نہیں آئے گا, 2,000 آئے گا لیکن رکے گا. آپ 1,800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. 1,000 آئے گا, آپ 800 خرچ کر پائیں گے لیکن 200 بچے گا. یہاں تو 50,000 آ رہا ہے, بچتا ہی نہیں ہے. کوئی یہ بیمار, کوئی وہ بیمار, کوئی. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیجئے اعراض کیا ہے. بارش ہو رہی ہے, ہمارا غلہ, ہمارا دھان سوکھے میں گھر کے آنگن میں رکھا ہوا ہے اور باہر ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کسی نے کہا صاحب بارش ہو رہی ہے, دھان بھیگ جائے گا, لیکن ہم کرکٹ میں لگے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دھان سے اعراض کرنا, یعنی اس کو اپنی روزی روٹی کی فکر نہیں ہے, کرکٹ کی فکر ہے. ایک اور مثال دے دوں, بچہ رو رہا ہے اور اپنے رونے سے اشارہ کر رہا ہے کہ ماں میں بھوکا ہوں, مجھے اپنی پستان سے لگا اور دودھ پلا. بچہ رو رہا ہے لیکن ماں کو اپنے بچے کی فکر نہیں ہے, بلکہ ٹی وی میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ساس بھی کبھی بہو تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے بچے سے اعراض کیا. بچے کو پھینک نہیں رہی ہے, بچے سے پیار ہے اس کو, لیکن اس وقت اتنا دماغ اس کا بچے میں نہیں لگا جتنا سیریل میں لگا ہے. ارے اگر سیریل نکل, بچے کو تو بعد میں بھی دودھ پلا دیں گے, لیکن سیریل نکل گیا تو پھر کہاں بار بار آتا ہے. یہی حال ہے نماز کا. اذان ہو رہی ہے, نہیں میچ دیکھ لوں پہلے, کیونکہ نماز تو بعد میں بھی قضا کر لیں گے, لیکن میچ نکل گیا تو کہاں روز روز آتا ہے. یہ چیز, اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض. ہمارا مکان جل رہا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہا مکان جل رہا ہے, ہمیں فکر ہونی چاہیے مکان کو بچانے کی. جو جل گیا جل جانے دو, جتنا بچ گیا کم سے کم اس کو پانی وانی ڈال کے اس کو بجھائیں, لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہم کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں. اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اعراض کیا ہے اپنے مکان سے. اب آپ سمجھ گئے نا اعراض کس کو کہتے ہیں؟ جس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے دور ہو جانا اور دوسری چیز میں لگے رہنا جو غیر ضروری ہے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, اور ہم اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا اذان کی آواز سننے کے بعد آپ صرف 2 ہی کام کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کام آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اسی بیچ اگر اذان کی آواز ہو جاتی ہے تو آپ کھانا مکمل کر لیجئے, پیٹ بھر کر آپ کھا لیجئے, کیونکہ پیٹ کی بھوک بہت بری چیز ہے. اگر یہ کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کھانا کھا کے نہ چھوڑو, اسی میں جاؤ, بیچ میں جاؤ, تو ہم نماز پڑھتے دماغ لگا رہتا کھانے میں, جلدی امام, اور کہیں اس نے پڑھ دیا ہوتا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب, کمینے اتنی لمبی صورت, ہمیں بھوک لگی ہے. تو اس لیے کیا کہا, پہلے کھانا کھا لو. اور دوسری اذان کی آواز آ رہی ہے
اور ہمیں قضائے حاجت پیشاب یا لیٹرین کی ضرورت ہے تو پہلے ہم وہ کر لیں، ورنہ ایسے کرے رہو گے اور پیٹ اندر کی طرف دھسائے رہو گے، کہیں یہی نہ نکل جائے۔ تو اس لیے یہ کام کر لو۔ ضروریات میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک اور الگ چیز ہے کہ کوئی باپ بیمار ہے اور ایمرجنسی ضرورت ہے، اس کو ابھی آکسیجن چاہیے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایسے موقع پر باپ کو لے کر بھاگیے آپ ہاسپٹل، پہلے آکسیجن دیجیے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لیجیے۔ ملتی ہے جماعت تو ٹھیک، نہیں تو بعد میں قضا۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر باپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ یہ چیزیں ہیں۔ لیکن میچ دیکھنا، کیرم بورڈ کھیلنا، کھیتی باڑی کرنا، کھیت میں دانا ڈالنا، بیج بونا، کھیت جوتنا، اس میں لگے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی ہے اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نماز سے اعراض۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو نماز سے اعراض کرے گا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اب کل والا واقعہ وہ ہمارے یو پی کا واقعہ ہے، لونی غازی آباد سے جو دلی کو ایک سڑک جاتی ہے بائی روڈ، بیچ میں ایک جگہ پڑتی ہے لونی، بہت امیر مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، دولت مند لوگ رہتے ہیں۔ سن 1995 کے اندر، 1995 کے اندر اس لونی میں 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، 2 سگے بھائیوں کی شادی ہونا تھی، کل ان کی بارات جانا تھی، آج کی رات انہوں نے رنگ رلیاں منانے میں گزاری۔ یہ دونوں سگے بھائی دلی جاتے ہیں، ہے ہی کتنا دور، غازی آباد سے دلی 50 کلومیٹر اور بیچ میں لونی، یعنی تقریباً 25 کلومیٹر وہاں سے دلی۔ اپنی گاڑی لی اور طوائفوں کو اکٹھا کیا اور 10-12 طوائفیں انہوں نے سودا کیا اور ان طوائفوں کو لے کر آ گئے، اپنی گاڑی پر نہیں، طوائفوں کی گاڑی الگ تھی اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی الگ تھی۔ جب دلی سے یہ طوائفوں کو لے کر آ رہے تھے تو دونوں بھائیوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی تھی اور طوائفوں کی گاڑی پیچھے پیچھے۔ مغرب کے بعد ان طوائفوں کو اس نے کھانا کھلایا اور عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو گیا ناچ گانا۔ محلے کے اپنے دوستوں کو اس نے بلا لیا، اس کا گھر کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میوزک بج رہی تھی، ڈھول تاشے بج رہے تھے اور طوائفیں بھی اپنے چڑک بھڑک لباس کے اندر، نی مڑیاں آدھی ننگی، وہ طوائفیں اپنے پیروں میں گھنگرو پہنے ہوئے، پائلیں پہنے ہوئے، اور ان کی چھنکاریں زمین کی اوپر چلنے لگی اور ان طوائفوں کے ٹھمکے مٹکنے لگے، ان کی کمر اور ان کے جسم انگڑائیاں لینے لگے اور پوری کی پوری رات ناچ و گانے میں گزرتی ہے۔ طوائفیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، نیمبر اور اخلاق سے گرے ہوئے گانے بھی وہاں آ رہے ہیں اور یہ اپنے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، اپنے فن کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ شراب کا دور چل رہا ہے، نوجوان شراب پی رہے ہیں، یہ دونوں بھائی بھی شراب کے نشے میں چور ہیں اور ناچ گانے میں مصروف ہیں۔ دیکھیے اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنے والوں سنو، کرکٹ میچ اذان کی آواز آنے کے بعد بھی بند نہ ہو، سنو، اپنے کام اور دھندوں میں مصروف رہنے والوں اور نماز کا جنازہ نکالنے والوں سنو، پوری رات ناچو گانا چلتا ہے، صبح فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے، جو ان دونوں بھائیوں کے گھر سے صرف 200 قدم یا 300 قدم کی دوری پر ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن اذان دے رہا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز ان طوائفوں کے کانوں میں بھی ٹکراتی ہے، ان طوائفوں کے کانوں میں بھی جاتی ہے، یک بیک جیسی ان طوائفوں کے کانوں میں اذان کی آواز جا گئی، فجر کی اذان کی آواز گئی، ان طوائفوں نے اپنے پیر روک لیے، اپنی کمر روک لی، اپنا جسم ناچنے سے اور اپنی زبان کو گانے سے روک لیا، اسٹاپ کر دیا، رک گئی وہیں پر۔
ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ پائلوں کی چھنکار اور گھنگروؤں کی آواز بند، اور یہ بھی جو مٹک رہی تھی اور ناچ رہی تھی، کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا، کہا اے کیا بات، کیوں اسٹاپ کیوں ہو گئی ہو، رک کیوں گئی ہو؟ ان طوائفوں نے کہا اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، اس لیے اذان کے احترام میں، اذان کی عزت میں ہم رک گئے ہیں، اذان ہو جانے دیجئے، اذان ہو جانے کے بعد ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا یہ اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تو روز روز نہیں آتی ہو، تم تو بار بار نہیں آتی ہو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو، چلو ڈانس کرو، ناچو۔ ان دونوں طوائفوں نے کہا دیکھو ہم بھی مسلمان، ان طوائفوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں، مانا کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اذان کی عزت ہم کرتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تو ہم کوئی دھندا نہیں کرتے ہیں، ہم غلط کام روک دیتے ہیں، کم سے کم تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا مزدوری لینا یا نہیں لینا ہے، پیسہ لینا یا نہیں لینا ہے۔ ان طوائفوں نے سوچا کہ پوری رات کی محنت مزدوری کہیں یہ مار نہ لے، تھوڑا سا بہانہ اس کو مل جائے تو کہیں یہ غصب نہ کر لے، اس لیے کہنے لگی، انہوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ ناچ اور یہ گانا اذان کے وقت بھی ہونے لگا، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ان کے گانے چل رہے ہیں، یہ اذان بھی گزر گئی، ناچ گانا تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے اصرار پر پھر شروع ہو گیا، اور صبح کے 7 بجے تک یہ ڈانس، یہ ناچ، یہ گانا چالو رہتا ہے۔ اس کے بعد ختم، طوائفوں کو پیسے دیے، ان طوائفوں نے کہا دیکھو تم مجھے لے کے آئے ہو، تم مجھے چھوڑنے بھی جاؤ گے، راستے میں لوگ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، ہمارے غلط ہونے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں کھینچ کر کھیتوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہماری عزت کی چھلنی چھلنی کر دیتے ہیں، تم لے کر آئے ہو، مجھے چھوڑنے بھی جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو، دن میں 2 بجے بارات جانی ہے، 4 بجے بارات جانی ہے، مغرب کے بعد نکاح ہونا ہے، عشاء کے بعد رخصتی ہونا ہے، ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، 25 کلومیٹر ہی تو ہے یہاں سے دلی۔ ان دونوں بھائی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور کو اپنے آگے کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں، دونوں بھائی پیچھے بیٹھتے ہیں، طوائفوں کی گاڑی اب آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ سردیوں کی رات ہے، دن کے 7 اور 8 بجے کے بیچ کی بات ہے، ابھی کوہرا پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا، آسمان سے گرنے والی شبنم جس کو آپ کی زبان میں کوئسا کہا جاتا ہے، ابھی پوری طریقے سے چھٹا نہ تھا۔ کسی طریقے سے طوائفوں کے ڈرائیور نے گاڑی سامنے سے آنے والے ٹرک سے بچاتے ہوئے گاڑی کو کراس کر دیا ہے، لیکن چونکہ ان دونوں بھائیوں کا ڈرائیور بھی شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے بھی ناچ دیکھا تھا، اس نے بھی گانا دیکھا تھا، وہ صحیح سے وہ بیلنس نہیں بنا پایا اور سامنے سے آنے والے ٹرک سے ان دونوں بھائیوں کی گاڑی ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکر اتنی تیز تھی کہ ان دونوں بھائیوں کی گاڑی 25-30 فٹ دور ایک کھائی میں گرتی ہے اور چاروں طرف سے پچک جاتی ہے۔ فوراً لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے اس گاڑی کی کھڑکی توڑی گئی اور ان دونوں بھائیوں کی اور ڈرائیور کی لاش نکالی گئی۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم، جب ان دونوں بھائیوں کی لاش نکالی جا رہی تھی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے۔ سن 1995 کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی تعداد اتنی نہ تھی، آنن فانن پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور 2 یا 3 4 بجے تک ان کی لاشیں ان کے ماں باپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں، نہلا دیا جاتا ہے، دھلا دیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ان دونوں بھائیوں کے باپ کے اوپر کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے، جس کے 2 جوان بیٹے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں، اس باپ سے پوچھئے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا
اے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، نماز کے موقع پر، اذان کے موقع پر کیرم بورڈ میں مست رہنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور میچ دیکھنے والوں، اذان ہو رہی ہے اور لہو لعب میں مبتلا رہنے والوں، دیکھا آپ نے تھوڑی دیر میں ان کی حیثیت بدل گئی۔ حیثیت کیا بدلی؟ ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، ابھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سسرال سے ملنے والے کپڑے ان کو پہننا تھے اور بارات میں جانا تھا، بارات لے کر جانا تھا، لیکن اب مغرب کی نماز کے بعد سسرال سے ملے ہوئے کپڑے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے دیا ہوا کفن پہنا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں حیثیت بدل جاتی ہے انسان کی۔ یہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے میرے بھائیوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو نئے کپڑے پہننا تھے اور نئے کپڑے پہن کر سسرال کی طرف جانا تھا، اس گاؤں کی طرف جانا تھا جہاں دونوں لڑکیاں رہتی ہیں، ان کے یہاں بارات لے کے جانا تھا۔ میرے بھائیوں سسرال کی طرف سے ملے ہوئے کپڑے نہیں پہنائے جا رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو سفید رنگ کا کفن پہنایا جائے گا۔ حیثیت دیکھ لیجیے آپ، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے ساتھ 300-400 آدمیوں کی بارات لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھی، لیکن اب لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں، اب ان کو لے کر قبرستان کی طرف جایا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے اندر انسان کی حیثیت دیکھو کتنی بدل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کو بارات لے کے جانا تھا اس لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب قبرستان کی طرف جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی 300 اور 400 آدمیوں کو گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب ان 300-400 آدمیوں کو قبرستان میں جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ان دونوں لڑکوں کو لڑکیوں کے شہر گاؤں میں جانا تھا، اب ان کو قبر کے اندر جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد لڑکیوں کے گھر دولہا بن کر جانا تھا، اب یہ میرے بھائیوں قبر کے اندر جانے والے ہیں۔ حیثیت دیکھو کتنی بدل جاتی ہے۔ ابھی ان کو اس دنیا کا سفر کرنا تھا، لیکن یہ آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہو گئے۔ ابھی اس گاؤں میں بیٹھنے ہوئے مولوی کو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نکاح پڑھانا تھا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ابھی آیتیں پڑھنا تھی، لیکن اب اسی مولوی کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں انسان کی حیثیت کیا بدل جاتی ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہے اللہ کے ذکر سے اعراض۔ نماز اذان کی آواز آ رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں نے کہا تم گانا گاؤ، تم مت رکو، اذان تو دن بھر میں 5 بار ہوتی ہے، تم تھوڑی روز روز آتی ہو، لہٰذا تم اپنا کام کرو، مؤذن اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے ذکر سے اعراض، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں مسجد کی طرف جانا تھا، لیکن ہم نے نماز سے اعراض کیا ہے، ہمارا یہ انجام ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو ہوش لینا چاہیے، اس انجام سے ہمیں اور آپ کو سب کو سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ارادوں میں مضبوط ہو لیکن بحیثیت انسان کے بہت کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اے پی جے عبد الکلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اٹل بہاری اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اندرا گاندھی کو اس کے باڈی گارڈ نے گولی کی گھاٹ اتار دیا۔ انسان کتنی فکریں کرتا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ صبح اٹھا ہے کل تو صحیح تھا، ارے میرے ساتھ ہوٹل میں چائے پیا تھا۔ سب سے پہلے ہمارا لوگ آج اپنے نام کے لیے مرتے ہیں۔ مجھے جرجیز کہتے ہیں، معلوم ہے یہ کیا ہے؟ میں اگر کسی سے کہوں اے میرا نام جانتے ہو کیا ہے میرا نام، مجھے جرجیز کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز مر گیا، کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی۔ جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو، سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے۔ جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیز چارپائی پر جا رہا ہے، کیا کہتے لوگ؟
میت جا رہی ہے, جنازہ جا رہا ہے, ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے. یہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے کچھ نہیں. یقول الانسان مالی مالی, آدمی کہتا ہے میرا مال, یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ, یہ فلیٹ وہ فلیٹ, یہ پلاٹ وہ پلاٹ, یہ کھیت وہ کھیت, یہ دولت وہ مال, لو یہ میرا. ارے انسان تو پاگل ہے, کچھ نہیں ہے تیرا. یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا. یہ تیرا نہیں ہے, تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا. جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے, جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے, اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات اور زکات دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے. یہ سب تیرا نہیں ہے. آج تیری آنکھ بند ہوئی, تیری اولاد لڑے گی, تیری اولاد لڑے گی. اتنا حصہ مجھے, آگے کا تو لے, پیچھے کا ہم لیں, اندر کا تو لے, باہر کا ہم لیں, روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے, اندر گاؤں کے اندر کا تم لو. لڑیں گے لوگ. ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے, تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا, یہ کچھ تمہارا نہیں ہے. ای یقول الانسان مالی مالی, انسان کہتا ہے یہ میرا مال, یہ میرا مال, یہ میرا مال. تیرا مال کچھ نہیں ہے. تو نے جو کھا لیا, کھا کر تو نے فنا کر دیا, کھا کر تو نے نکال دیا وہ تیرا. تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا وہ تیرا. تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا, جو خیرات کیا ہے اور اللہ کیا جو تیرا قبول ہو گیا وہ تیرا. یہی تیرے کام آئے گا. دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے. یہ ہے ہماری حیثیت. 10 لاکھ کا سوٹ پہن لو, لیکن مرنے کے بعد ہمیں وہی 400-500 کا کفن ہی نصیب ہوگا. اور یاد رکھو, ہم صرف 2 گج زمین کے مالک ہیں بس. اور میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں, اس 2 گج زمین کے مالک آپ ایسے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ 2 گج زمین آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. بس جو مرنے کے بعد 2 گج زمین جو آپ کی ہے, جس میں آپ کو جانا ہے, وہی آپ کی ہے اور کچھ نہیں ہے. اس قبر کے اندھیرے کو یاد کرو, اس قبر کے کیڑے اور مکوڑوں کو یاد کرو, اس قبر کی دہشت کو یاد کرو, اس قبر کی ہولناکی کو یاد کرو. حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے, لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی. پوچھا جہنم کے عذاب کا خوف آپ کو اتنا نہیں ہے, نہیں روتے ہو, اور قبر کے عذاب کا ذکر سنتے ہو تو روتے ہو. کیا کہا؟ ہاں, ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, آخرت کی سیڑھیوں میں سے قبر پہلی سیڑھی ہے. جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو گیا وہ ساری سیڑھیوں پر کامیاب ہو جائے گا. جو اس پہلی سیڑھی پر پھسل گیا پھر وہ اوپر تک نہیں چڑھ پائے گا. اس لیے مجھے اس پہلی سیڑھی کی فکر ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس پہلی سیڑھی کی فکر کرنی چاہیے. آج کم ہی صحیح, لیکن جو بولا گیا عمل کے لیے کافی ہے. اپنی عاقبت کو سنبھالو, اپنی آخرت کو سنبھالو اور فکر کرو, اور کل مستعد ہو کر تیار ہو کر آؤ, کیونکہ انشاءاللہ آج کی کسر کل اگر زندگی رہی تو ہم پوری کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما, اور اللہ ہمیں قیامت کے خوف سے بچا لے. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کے آنے سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, یہ ہمارا ایک ساتھی ہے, راجدھانی چینل چلاتا ہے. آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا, بیل آئیکن دبا دیجئے, تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو سن سکتے ہو. راجدھانی چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا